4 دسمبر ہے اور یہ دن اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ دن بھی اور یہ مہینہ بھی۔ 4 دسمبر کو حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا دن ہے کہ اس مرد مجاہد نے، اس غازی نے اپنی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربان کر دی تھی۔ 4 دسمبر 1908 کو غازی علم الدین شہید کی پیدائش کا دن ہے اور یہ دسمبر کا مہینہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ جنگ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی وہ جنگ یمامہ تھی اور وہ دسمبر 632 عیسوی میں وہ جنگ یمامہ کے مقام پر ہوئی جہاں پر ایک شخص مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ ایسا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ نبوت اور خلافت مجھے مل جائے گی۔ تو روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے یہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو خلافت کی بات کرتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے پردہ فرما لیا اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہوا تو اس شخص نے دعویٰ نبوت کر دیا اور جناب صدیق اکبر نے اس دور میں جب کہ مانعین زکوٰۃ بھی تھے اور لوگ مرتد بھی ہو رہے تھے اور لوگ زکوٰۃ کا انکار بھی کر رہے تھے، آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے 12,000 مسلمانوں کا لشکر بھجوایا اور یہ جنگ اس میں مسلمہ قذاب نے 80,000 کے قریب منکرین نبوت اکٹھے کر رکھے تھے اور یمامہ کے مقام پر یہ جس جگہ جس کو حدیقہ کہا جاتا تھا اور بعد میں وہاں پر اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی جنگ میں حصہ لیا تھا اور نہ کبھی بعد میں اتنی بڑی جنگ ہوگی، کہ یہ وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں 1200 اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی جتنے بھی غزوات ہوئے یا آپ نے سریے بھجوائے ان کی تعداد تقریباً 74 کے قریب ہے اور ان 74 جنگوں میں 259 کے قریب اصحاب کرام شہید ہوئے اور صرف ایک جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت پر لڑی گئی تھی اس میں 1200 اصحاب کرام شہید ہوئے اور جس میں سے 700 کے قریب حفاظ کرام تھے، اور اتنا بڑا نقصان ملت اسلامیہ کی کسی جنگ میں نہیں ہوا جتنا جنگ یمامہ میں ہوا تھا۔ اور وہ صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 اصحاب ایسے ہیں میرے کہ ان سے قرآن سیکھا کرو، جس میں ایک سالم مولا ابو حذیفہ اور دوسرے ابی ابن قعب، معاذ ابن جبل اور حضرت عبداللہ، فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو۔ تو حضرت سالم مولا جناب سالم کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے خوش الحان تھے اور یہ غلام تھے، ایرانی نژاد تھے، یہ مدینہ طیبہ میں آ کر بکے اور وہاں سے انہیں ایک خاتون نے خریدا اور اس کی شادی حضرت ابو حذیفہ سے مکہ معظمہ میں ہو گئی۔ تو یہ بھی مکہ معظمہ چلے گیا تو وہاں جا کر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں میں واپس کہاں جاؤں گا، یہ اتنا اچھا خاندان ہے، وہ ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ایمان لے آئے اور جب ہجرت ہوئی تو انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے دوران جتنے اصحاب مکہ سے مدینہ طیبہ ان کے ساتھ تھے تمام راستے یہ ان کی امامت کراتے آئے، اور پھر جب یہ قباء میں پہنچے تو قباء میں بھی مسجد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ وہاں پر امامت کراتے رہے اور اتنے خوش الحان تھے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے ان کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک ایسے شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا خوش الہان کسی کو نہیں پڑھتے ہوئے سنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک لے کر جناب سیدہ عائشہ کے ساتھ مسجد میں جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ یہ سالم مولا ابو حذیفہ ہیں, اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے خوش الہان لوگ میری امت میں پیدا فرما دیے. ایسے لوگوں پر جن پر فخر کیا جائے وہ جنگ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے. جنگ یمامہ میں قریش کا جو تھا وہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا, جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے. جب وہ شہید ہو گیا تو یہ علم ان کو دیا گیا. تو انہوں نے کہا مجھے کیوں علم دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے, ایک طبقے نے کہا آپ کو اس لیے علم دیا جا رہا ہے کہ آپ حامل قرآن ہیں, آپ کے پاس قرآن کا بہت بڑا علم ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی طرف سے کہ ان کا جو ہے پانسا وہ ہلکا ہو جائے اور اس طرف سے جو ہے وہ کفار ہم پر چڑھ دوڑیں. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو پھر میں اچھا حامل قرآن تو نہ ہوا. پھر انہوں نے گڑھا کھودا, گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے وہ علم لے کر. کہا گڑھا میں نے اس لیے کھود لیا ہے کہ میں یہیں پر شہید ہو جاؤں گا, میں بھاگوں گا نہیں. اور ان کا پہلا دائیں ہاتھ کٹ گیا. جب دائیں ہاتھ کٹ گیا تو علم بائیں ہاتھ میں لے لیا, اور جب بائیں ہاتھ وہ کٹ گیا تو پھر انہوں نے علم کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا لیا اور اسی میں شہید ہوئے. اور جب ان کا آخری وقت ہوا تو پوچھا ابو حذیفہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ شہید ہو گئے. فرمایا وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ ان کی طرف سے کہیں یہ بھاگ نہ جائیں اور ان کی طرف سے پاسا جو ہے وہ ہلکا نہ ہو جائے, کہا وہ بھی شہید ہو گئے. فرمایا مجھے ان دونوں کے درمیان میں دفن کر دیں.